محمل، آپ کو کیا لگتا ہے کتنے انکلوزیو ہیں؟ آپ پبلک سیکٹر کی بات کریں، جیسے ابھی ہم بیوروکریسی کی ایگزامپل لے رہے تھے، یا پھر آپ پرائیویٹ اداروں کی بات کریں، خواتین کو انکلوڈ کرنے میں، خواتین کے آئیڈیاز کو انکلوڈ کرنے میں اور ان کو ایک سیف انوائرمنٹ فراہم کرنے میں، کیا ہم نے کچھ پروگریس کیا ہے اور ابھی کس چیز کی مزید ضرورت ہے؟ دیکھیے لینا، میرے خیال میں جس طرح ادھر بات ہو رہی ہے اور جیسا بے نظیر نے ایکچولی بات کی، ٹوکنزم زیادہ ہے اور آن دا گراؤنڈ جو ریالٹی ہے وہ بہت فرق ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان کے اندر سپریم کورٹ میں پہلی خاتون جسٹس جو ہیں وہ آج سے 3 سال پہلے یعنی 2022 میں ہو جاتی ہیں۔ کتنے سال پاکستان کو بنے ہوئے ہو گئے تھے، اور ہمارے انصاف کے نظام میں ہماری جو ہائیسٹ جوڈیشری اس کے اندر جو ہے سپریم کورٹ کے اندر کتنے سال لگے، ڈیکیڈز لگی کہ ایک خاتون جسٹس وہاں پر جاتی ہیں۔ اچھا، اب آپ دیکھیں ایک کتاب ہے ویسے بڑی انٹرسٹنگ، انویزیبل ویمن، بیسکلی اس کے اندر جو ایک جینڈر گیپ ہے وہ اس کے بارے میں بات کرتی ہیں اس کی آتھر، اور وہ بتاتی ہیں کہ یہ جو دنیا ہے اس کو ڈیزائن ہی آدمیوں نے آدمیوں کے لیے ہی کیا ہے، مردوں نے مردوں کے لیے ہی کیا ہے اور خواتین کے لیے نہیں کیا گیا۔ یعنی وہ اگزامپل دیتی ہیں کہ شاید 2011 تک جو ہے وہ جب جو کریش ٹیسٹ ڈمیز ہوتی تھی وہ آدمیوں کی باڈیز کے مطابق جو ہے کاروں کی ان کو کیا جاتا تھا اس طریقے سے ڈیزائن، اور وہ پھر خواتین کے ایکسیڈنٹس کے اندر یعنی کہ اس کا ڈفرینس ہوتا تھا۔ پھر دوائیاں یعنی کہ اگر ہارٹ اٹیک کے جو سمٹمز ہیں وہ خواتین کے کیوں نہیں پتہ چلتے تھے کہ کیوں نہیں، کیونکہ وہ آدمیوں کے لیے ایک پوری کی پوری جو تھی وہ ڈیٹا ہی اس طریقے سے ڈرائیو ہوتا تھا، ریسرچ ہی اس کے اوپر بیس ہوتی ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے جب فلڈ جو ہے تو آپ کو یاد ہوگا کہ کھانے کی چیزیں، ٹینٹ اور یہ باقی ساری چیزوں کی بات ہو رہی تھی، لیکن ماہواری جسٹس پہ خواتین اسٹوڈنٹس نے ایک سٹارٹ کیا کیونکہ خواتین کے بارے میں کوئی نہیں سوچ رہا تھا، بالکل ان کی جو ویل بینگ ہے یا ان کی جو ہیلتھ ہے اس کے بارے میں، مینسٹرل کسی چیز کے بارے میں نہیں سوچا جاتا۔ تو یعنی کہ ایک لینس جو ہے وہ ایک میل لینس ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارے اپنے الیکشنز کے اندر 5% جو ہے وہ ٹکٹ دینی ہوتی ہے جو جنرل سیٹس کے اوپر، وہ بھی ان الیکشنز کے اندر پوری نہیں ہوئی تھی اگر آپ اس کے ڈیٹا نکال کے دیکھ لیں تو آپ۔ اور پھر جو ٹکٹس الاٹ کر رہی تھی پولیٹیکل پارٹیز، ان کی جب آپ وہ کمیٹیز دیکھتے تھے ان کے اندر کتنی خواتین ہوتی تھی، کیا ریپرزنٹیشن ہوتی تھی، آپ یہ دیکھیں۔ تو یہ جو جس طرح ادھر بات ہو رہی ہے کہ لیڈرشپ پوزیشنز جو ڈیسیژن میکنگ رولز ہیں یہ اہم ہے۔ یعنی کہ ابھی انہوں نے خواتین پولیس اسٹیشن کے اندر جو ہے وہ بات کی کہ خواتین کے ٹوائلٹ سے علیحدہ ہونا چاہیے۔ یہ ہمارے میڈیا کے آرگنائزیشنز کے اندر بھی ہے کہ یہ ایک جگہ میں زمانے میں کام کرتی تھی، وہاں پر ہمیں فائٹ کرنا پڑا کہ خواتین کے ٹوائلٹ جو ہیں وہ علیحدہ اور صاف ہونے چاہیے۔ جی بالکل، جب میں شروع کی بات کری اپنے کریئر کی۔ اچھا، پھر علینا اس کے علاوہ جو اس طرح کی یہ جو چیزیں ہیں یہ بہت ہی کامن ہے۔ ڈے کیئر سینٹر کی بات ہو رہی ہے، آپ مجھے بتائیں کون سی میڈیا آرگنائزیشن کے اندر ڈے کیئر سینٹرز ہیں؟ بہت ساری خواتین جو میڈیا کے اندر جرنلسٹ ہیں وہ ایکچولی چھوڑ دیتی ہیں یہ فیلڈ اور وہ کئی دفعہ کارپوریٹ سیکٹر میں چلی جاتی ہیں، کئی دفعہ کسی اور جگہ چلی جاتی ہے، صرف اس لیے کہ ڈے کیئر سینٹرز نہیں ہمارے میڈیا آرگنائزیشنز کے اندر۔ تو یہ جب تک کہ کی رولز کے اندر خواتین نہیں آئیں گی تو میرا نہیں خیال کہ چیزیں بدلیں گی۔ اور ایکچولی اس کے اوپر کافی اسٹڈیز بھی ہوئی ہیں کہ جب خواتین ہوتی ہیں ڈیسیژن میکنگ رولز کے اندر، جب وہ لیڈرشپ رولز کے اندر ہوتی ہے تو وہ کس طریقے سے خواتین کو ہی پروموٹ کرتی ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی ویمن جرنلسٹ ہوں گی تو وہ جب اپنی سٹوری کر رہی ہوں گی تو اس کے اندر خواتین کا پرسپیکٹو بھی ہوگا، ان کو کوٹ بھی کریں گی۔ پھر آپ اگر فلم انڈسٹری کے اندر دیکھیں گی، کوئی خاتون اگر فلم میکنگ کر رہی ہوں گی تو وہ پھر خواتین کو امپلائے زیادہ کریں گی۔ ایکیڈیمکس ہوں گی، دے ول اسائن مور فیمیل آتھرز ٹو دیئر اسٹوڈنٹس، اور اس طرح کی جو چیزیں کافی زیادہ ایگزامپلز ملتی ہیں۔ تو جب تک خواتین کی ریپرزنٹیشن اصل میں صحیح معنوں میں نہیں ہوگی تب تک جو ہے یہ چیزیں آن دا گراؤنڈ نہیں بدل سکتی۔ ہاں، یہاں پر کچھ چیزیں ضرور بہتر ہوئی ہیں، جیسا پولیس فورس کے بارے میں بھی شربانو صاحبہ نے بتایا، ہماری جو ہے پہلی وزیر اعلیٰ خاتون وزیر اعلیٰ ہے، لیکن بہت ساری چیزیں جو ہے، اور ہماری ایکچولی پہلی خاتون وزیر اعظم بھی تھی محترمہ بینظیر بھٹو شہید، تو لیکن بہت ساری چیزیں بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہم یہ بات کرتے ہیں۔ اچھا، میں چاہتی ہوں کہ عائشہ آپ ہمیں سمجھائیں فرام اے پوائنٹ آف ویو آف اے پرسن جو لوگوں کی سائیکی کو، لوگوں کے بیہیویئرز کو سمجھتا ہے، کہ خواتین نہ صرف بلکہ مرد اس وقت کتنا ریسیپٹیو ہیں، یہ جو معاشرے میں چینج آ رہا ہے اس سے متعلق، کتنا وہ انکلوسیو ہیں اس چینج کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے۔ اور آئی ایم شیور آپ کے پاس ہر ایج کی خواتین آتی ہوں گی، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین آتی ہوں گی۔
کیا مختلف تجربات ہیں جو وہ آپ سے شیئر کرتی ہیں؟ کیا کچھ ڈفرینس ہے؟ جیسے ابھی محمل نے بتایا کہ ان کو ٹوائلٹس کے لیے فائٹ کرنا پڑا. آئی مین آئی کانٹ ایون امیجن دیٹ, رائٹ؟ ہمیں تو وہ سب کچھ مل گیا اور ہمارے آنے والی جو تھیں ان کو ہمارے جو پرابلمس تھے وہ نہیں فیس. سو از اٹ ایکچولی گیٹنگ بیٹر؟ واٹ پرابلمس ڈو یو کم اکراس؟ So thank you, Alina, and thank you کہ آپ نے یہ پینل and I'm really lovely listening to everyone. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ہمارے جو 3 ریزنس ہیں جس کی وجہ سے یہ جو جینڈر انڈیکس ہمارا اتنا زیادہ we are so bad 145th out of 146 countries, اس میں 3 چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ میجر کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ریپروڈکٹیو ہیلتھ, اینڈ اٹس فیسینیٹنگ بیکاز آئی کم فرام اے پلیس آف ہیلتھ کہ ریپروڈکٹیو ہیلتھ عورتوں کا is completely controlled by men, completely controlled by men, right? کہ کب عورت پریگننٹ ہوگی تو میں ڈیسائیڈ کروں گا. جب آپ کے ون آف مائی جو گائنیکولوجسٹ فرینڈز ہیں, کالیگز, وہ یہی بتاتی ہیں کہ مرد لے کر آتے ہیں اور بیویاں کہتی ہیں کہ یہ آپ کو بتائیں گے کہ میں اس وقت ہم کب بچہ کے لیے ریڈی ہیں, یا ہمارا ابارشن ہو سکتا ہے, نہیں ہو سکتا, مسکیریج ہونا ہے, یہ سرجری ہونی ہے, وہ ہونی ہے. جو کچھ بھی آپ کی ریپروڈکٹیو, آپ کی اپنی باڈی کے بھی جو ڈیسیژنز ہیں, they're all being taken by men. So آپ کا ریپروڈکٹیو ہیلتھ میں بھی you are not in control of your own body. دوسرا is empowerment and the third is economic parity. تو economic parity تو بالکل بھی نہیں ہے. وہ بھی عورتیں جو ہیں کماتی بھی ہیں تو most of the times their money is being controlled by the men, یا شوہر یا باپ یا کچھ, وہ کنٹرول, ان کے بینک اکاؤنٹس نہیں ہیں, ان کے وہ نہیں ہے. آئی مین they're not, ایجنسی اپنی نہیں ہے. تو یہ 3 انڈیکسز پہ جو ہے, انڈیسز پہ آپ کی یہ جو انڈیکس جو ورلڈ اکنامک فورم ہوتا ہے, اینڈ وی آر ویری بیڈ, لائک وی آر ویری ویری بیہائنڈ. آئی مین نمبرس کو اور ڈیٹا کو کون کر سکتا ہے؟ ہمارے انڈیویجول چیزیں ڈیفینیٹلی بہتر ہو رہی ہیں. شعور آ رہا ہے لوگوں کو, باتیں کر رہے ہیں, نیو جنریشن از وانٹنگ تھنگس ٹو چینج, لیکن سسٹم از ناٹ الاؤنگ اٹ ایٹ آل. اینڈ اس کا بگ ریزن, جو بڑا ریزن ہوتا ہے, وہ جو آپ ویمن لیڈرشپ لٹریچر میں جتنا بھی پڑھے, ون تھنگ دیٹ کمز آؤٹ از سم تھنگ کالڈ انکانشیس بائس, رائٹ؟ ایک تو آپ کا شعور کے سو it's like consciously ہم کہہ رہے ہوتے ہیں نہیں لڑکیوں کو پڑھنا چاہیے, اور نہیں بالکل میری بیٹی تو یہ بنے گی اور یہ کرے گی, لیکن unconsciously we think differently. اب جیسے فار ایگزامپل میں نے اپنا انسٹیٹیوٹ کھولا, 3-4 سال ہو گئے مجھے, میں نے کوئی 4 فائنانس لوگوں کو فائر کیا ہے بیکاز ہر کوئی آ کے کہتا ہے آپ چھوڑ دیں ڈاکٹر عائشہ, یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے, فائنانس آپ کے بس کا کام نہیں ہے. ابھی انکانشیس بائس ہے کہ ان کے فائنانس والوں کے دماغوں میں ہے کہ عورت کو جو ہے وہ فائنانس سمجھ میں نہیں آئے گا, نمبر سمجھ میں نہیں آئیں گے, نہیں آئیں گے, رائٹ؟ سو دیٹس دے ڈو دا سیم تھنگ ود لیڈرشپ کہ آپ کو بزنس سمجھ میں نہیں آئے گی, آپ کو آپ بہت اچھے سے, ہیلتھ ہے فار ایگزامپل, 70% آف ہیلتھ ان پاکستان اینڈ آل اوور دا ورلڈ جو ہے وہ basically women deliver it, لیکن only 30% of women are in leadership positions, right? Leadership position 70% men ہیں. اب آپ 70% جو ڈلیور کر رہے ہیں آن دا گراؤنڈ, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, سب کچھ ہیں, وہ سب they're all women, لیکن جو ڈیسیژن لے رہے ہیں ان عورتوں کے لیے, ان نرسز کے لیے, ان اس کا they're all men. آپ کے 50% آف دی population is women, ان کی ہیلتھ جو ڈیسیژنز لے رہے ہیں. ابھی recently I was called on to be a consultant on somebody جو بہت بڑا ایک ہیلتھ کا کچھ ادارہ کریٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بورڈ پہ all men, they're all old men with white hair, and I'm like, why don't you have a woman on your board? مطلب آپ اتنے بڑے ڈیسیژنز لے رہے ہیں, آپ کی آدھی سے زیادہ پاپولیشن جو آپ کے ہسپتالوں میں آئے گی وہ عورتیں آئیں گی, تو آپ کے بورڈ پہ عورت کیوں نہیں ہے؟ نہیں وہ تو نہیں سوچا, نہیں آپ فکر نہیں کریں, ڈاکٹر عائشہ ابھی بات کرتے ہیں, ابھی پی ایم سے بات کرتے ہیں, ابھی سے بات کرتے ہیں, لے کر آئیں گے کریں گے, بٹ کوئی سوچتا نہیں. مائی پوائنٹ از کہ اٹس ناٹ کہ nobody is thinking like that, right? Automatic جو unconsciously ہم سوچ رہے ہیں, وہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ مرد are better leaders, مرد باہر جا کے اپنے آپ کو سنبھال سکتے ہیں. ہماری مائیں our mothers when they raise us, it's exactly like that. patriarchy internalize ہوئی بھی ہے نا کہ یہ یہ بیٹے کا کام وہ کر لے گا, یہ تو لڑکا ہے, بیٹا آپ کے لیے نرچرنگ جابس, آپ یہ کرو, آپ ابو گھر آ رہے ہیں ان کے لیے کھانا دے دو, بھائی گھر آ رہا ہے تو اس کے لیے دے دو, یہ کر دو. تو وہ آٹومیٹکلی یو آر بیسکلی ریزڈ ٹو ون گیو فری لیبر, کہ عورتوں کا جو بھی بچوں کا گھر میں کام ہوتا ہے, کوئی بھی لڑکے کو باہر بیچ رہے ہیں یا کچھ کر رہے ہیں تو اس کو
उसको पैसे दिए जाते हैं, उसको ये दिया जाता है कि हाँ बेटा ये कर लो, ठीक है, आप अपने लिए कुछ ले आना। अपने औरतों का बेसिकली कि आपको अपने लिए पैसे नहीं मांगने चाहिए, you know, you should be asking money for whatever you're doing, right? अच्छा, but my question is, you're absolutely right or brilliantly explained.